أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظیم وحاجہ قومه، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے حجت بازی شروع کر دی، وحاجہ، اور حجت کرنا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے قومہ، ان کی قوم نے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کہ کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا اس چیز سے کہ جنہیں تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے میرے لیے کچھ بھی، یعنی جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان تمہارے جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ بھی چاہے وہ تو اٹل ہے، وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وسیع ہے میرا رب کل شیء، ہر چیز پر، علماً، علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے عقلی دلائل دیے، ان کے ذہن کے مطابق اتر کر فرمایا میرا معبود ستارے ہیں، جب غروب ہوئے کہا نہیں میرے معبود چاند ہیں، جب وہ غروب ہوا تو کہا نہیں میرا معبود سورج ہے، یہ بڑا ہے، جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمایا کہ جانے والا، غروب ہو جانے والا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی کچھ لوگوں کے ذہن میں بات اتر گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حجت بازی اور بحث و مباحثہ انہوں نے شروع کر دیا، اور اس بحث و مباحثہ میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ دیکھو ابراہیم، ہم برسوں سے اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا انہی ستاروں اور بتوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، تو آپ کیوں جو ہے ہمیں اس سے منع کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، دیکھو وہ جو کچھ کرتے تھے اس کی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس اس کی کوئی وحی نہیں آتی تھی کہ وہ ستاروں کی پرستش شروع کر دیں یا بتوں کی عبادت شروع کر دیں، اور جو میرا حال ہے، میرے رب نے وقد ہدان، مجھے تو ہدایت دی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، جو وحی میں آتا ہے میں تو اس کے مطابق تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں کہ جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، جو آنے میں، جانے میں، غروب ہونے میں، طلوع ہونے میں خود کسی کا محتاج ہے، بننے میں کسی کا محتاج ہے، تو ہم کیسے جو ہے اس کو رب مان سکتے ہیں؟ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہی کہی کہ اے ابراہیم، اگر نہیں مانو گے ہمارے معبودوں کو تو یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا، دیکھو میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، میں غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو انسان توحید پر قائم ہو اس کا ویسے ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ بڑا حوصلے والا ہوتا ہے، وہ بڑا جذبے والا ہوتا ہے، وہ بڑا ہمت والا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ان جھوٹے معبود سے نہیں ڈرتا کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے، کوئی نقصان پہنچائیں گے، ہاں اتنی بات ہے جو میرے رب نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بہرحال میرے ساتھ ہو کر رہے گا، اور میرا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، تم کیوں اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور فرمایا میں کیسے، وَكَيْفَ، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں، مَا أَشْرَكْتُمْ، جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو،
ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم نہیں ڈرتے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور نہیں نازل ہوئی اس کی تمہارے اوپر کوئی دلیل بھی، یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اس چیز کی دلیل بھی تمہارے پاس کوئی نازل نہیں ہوئی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن، تو پھر بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا ہے احق بالامن، جو زیادہ امن کا حقدار ہے، جو زیادہ امن کا مستحق ہے، سیدھے راستے پر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کا جواب دو۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کا ایک فریق، اور دوسرا یہ مشرکین جو تھے ان کا فریق۔ تو فرمایا کہ میں تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن چیزوں سے تم ڈراتے ہو کہ یہ معبود یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اور تم دیکھو کیسی بات کر رہے ہو، میں اگر ایک اللہ کی ذات کو مان کر باقیوں کا انکار کرتا ہوں تو میں تو وحی کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، اور تم مجھے دکھاؤ کہاں پر ہیں اس طرح کی تعلیمات کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتا ہے، اور جو مشرک تھے یہ منکر رب نہیں تھے، رب کا انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ یہ بات بھی مانتے تھے کہ اللہ سب پر غالب ہے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو چھوٹے معبود ہیں یہ اللہ کے مددگار ہیں، فلاں کام ان کے ذریعے سے ہوگا، فلاں کام ان کے ذریعے سے ہوگا۔ باقاعدہ قرآن کریم میں آتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے، کہ جب یہ پیداوار اپنی اٹھاتے اس وقت میں دو حصے نکالتے اور کہتے ھذا للہ بزعمہم، یہ ہمارے اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یہ ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے نکالتے، پھر اپنے ذہن کے مطابق جو بھی ان کا ذہن ہوتا اس میں صدقہ خیرات وہ کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ایک انسان کو جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے اندر ایمان کی پختگی ہے تو اس کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، پھر ہر موقع پر، ہر پریشانی کے عالم میں، ہر ضرورت اور حاجت کے وقت اس کی سیدھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جاتی ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے وہ اولاد کے مسائل ہیں، چاہے وہ گھر کے لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں، چاہے وہ کاروباری مال و دولت کے مسائل ہیں، چاہے اور کوئی بیماری تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دور کرنے والی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسباب کے ساتھ اپنے اللہ کی ذات سے صدق دل کے ساتھ دعائیں کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعائیں جب انسان مانگے گا تو عبادت سے تو خالی نہیں ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو بہترین قسم کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کی وجہ سے دعا کے حوالے سے جیسے احادیث کا خلاصہ یہ آتا ہے، یا تو وہی چیز انسان کو مل جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور مطلب کیا ہے کہ کوئی بیماری ٹل جاتی ہے، کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے، کوئی بڑی آزمائش ٹل جاتی ہے، وہ چیز تو مطلوبہ نہیں ملتی، لیکن کوئی بڑی بڑی آزمائش جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا اللہ کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ جب نامہ اعمال اس کا سامنے لایا جائے گا، بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعا تھی جو دنیا میں مانگی اور میں نے تجھے دنیا میں عطا نہیں کیا، یا آخرت میں نے تیرے لیے رکھ لی۔ اس لیے اپنے اللہ کی ذات سے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہوا جی یہ کروا لو، فلاں سے جو ہے نا یہ کروا لو، فلاں جو ہے نا وہ فلاں بڑا جادو کرنے والا ہے، فلاں بڑا اچھا عامل ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی اچھے عالم سے مشورہ ضرور کیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہترین چیز قرآن کریم ہے، بہترین چیز احادیث مبارکہ ہے، بہترین اللہ پاک کی ذات سے مانگنا ہے، بہترین مانگنے کا ذریعہ نماز ہے۔ انسان اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اپنی مرادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے،
ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ پھر شرک کو نہیں ملایا، کسی اور سے نہیں مانگا، کسی اور سے امید نہیں لگائی، کسی اور کے نام کی منت نہیں مانی، کسی اور کے نام کی قسم نہیں اٹھائی، کسی اور کے کہ جی اللہ سے تو بات بن نہیں رہی، فلاں دربار پر جا کر مانگیں گے تو پھر کام بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ جانا ٹھیک ہے، ہم اکابرین کو مانتے ہیں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، درباروں پر بھی جاتے ہیں، لیکن جس نظریے سے غیر لوگ جاتے ہیں وہ نظریہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن کے زیادہ حقدار ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے راستے اور ہدایت پر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔